تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا ماہ رمضان کے حوالے سے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ گیا بابا آئے، بادشاہ نے اپنی جیب سے لال رومال نکالا اور رومال نکال کر اس بابا کو دیا اور بابا سے کہتا ہے، بابا یہ جتنے یہاں پر ہیں نا، ان میں آپ کو سب سے زیادہ جو بے وقوف نظر آتا ہو نا، اسے یہ رومال دے دو، چونکہ مذاق کرنا تھا۔ بادشاہ بابا نے سب کی طرف نظر دوڑائی اور اس کے بعد رومال اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تو بادشاہ کا سارا پلان فیل ہو گیا۔ بادشاہ سوچا بڑا عجیب بابا ہے، یہ تو اپنی جیب کے اندر اس نے رومال رکھ لیا۔ پھر بابا سے کہا اچھا جاؤ بابا۔ بابا چلے گئے۔ کچھ دن گزرے اور کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بیمار ہوا۔ ایسا بیمار ہوا کہ ڈاکٹر نے اس سے کہہ دیا کہ تم 3 دن سے زیادہ جی نہیں پاؤ گے۔ بادشاہ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے اور روتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ اب زندگی جب اتنی مختصر رہ گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے، ساری رعایا سے ملاقات ایک بار کر لی جائے۔ اور اس نے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے اعلان کر دیا کہ سب رعایا کو ملاقات کے لیے بلایا جائے۔ رعایا کو کہہ دیا گیا۔ اب رعایا آنے لگی ملنے کے لیے، ایک ایک آدمی ملنے آ رہا ہے، مل رہا ہے، سب کچھ رہا ہے، بادشاہ دے رہا ہے جو کچھ اس کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی میں بابا بھی آ گئے، جیب میں رومال تھا، آ گئے اور بادشاہ سے کہتے ہیں وہ بابا، بادشاہ سلامت، یہ تو بتائیے کہاں کی تیاری ہے؟ پوری رعایا کو تم نے جمع کر لیا؟ تو بادشاہ نے کہا بہت لمبے سفر کی تیاری ہے۔ تو بابا نے کہا تمہارے سفر تو میں نے دیکھے ہیں، تم جب کہیں سفر پر نکلتے ہو تو پروٹوکول ہوتا ہے، پہلے آگے گاڑیاں جاتی ہیں، پھر گھوڑے جاتے ہیں، سواریاں جاتی ہیں، ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے۔ ارے میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آج کون سے سفر پر تم جا رہے ہو، کوئی شور شرابہ نہیں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میں ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں کوئی پروٹوکول کام نہیں آتا، جہاں کوئی سواری ساتھ نہیں چلتی، وہاں تو سوار ہو کر جانا پڑتا ہے، کوئی سواری ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ میں ایسے سفر پر جاتا ہوں جہاں گاڑیاں بھی نہیں ہوں گی، کوئی دوسرا بھی نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے جب یہ کہا تو بابا تو سمجھ ہی گئے تھے۔ تو بابا نے کہا اچھا یہ بتاؤ، وہاں کے لیے کچھ تم نے بھیجا بھی ہے؟ جہاں تم جا رہے ہو وہاں کچھ ہے تمہارا کوئی پہچان والا، کچھ کام کاج، ایسے کچھ مکان بکان کچھ انتظام ہے جہاں تم جا رہے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کی ہچکیاں بند گئیں اور اتنا رونے لگا، کہا کاش جہاں کا سفر ہے وہاں کی تیاری میں کر لیا ہوتا، میں نے تو ساری زندگی یہیں کی تیاری میں گزار دی۔ بس اتنا سننا تھا۔ بابا نے جیب سے لال رومال نکالا اور کہا بادشاہ تو نے کہا تھا نا جو سب سے بے وقوف ہو اسے دے دینا، میرے نزدیک تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی دوسرا نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے تو نے وہاں کی تیاری نہیں کی جہاں تجھے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، تو اسی دنیا کے اندر ڈوبا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم بھی دنیا کے اندر سب سے بڑے بے وقوف ہیں کہ ہم جہاں جانا ہے وہاں کی کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم سارے گناہ کر رہے ہیں، آخرت کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے تصور کو ذہن سے اوجھل کیے ہوئے ہیں، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب اسی دنیا کے لیے ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا، کوئی بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا۔ جو کچھ ہم نے آگے بھیجا ہوگا وہی چیز ہمیں کام آئے گی۔ اب آئیے موضوع کی طرف ہی پھر سے پلٹتے ہیں۔ اس آیت کے بعد ایک آیت نے مجھے بہت جھنجھوڑا جب میں اس ٹاپک پر مطالعہ کر رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس آیت کے مفہوم کو آج اگر آپ نے اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوگا۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ کیا جھنجھوڑا ہے میرے کریم نے، اللہ اکبر۔
یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. اے انسان تو لوگوں سے ڈرتا ہے. یعنی آج اگر کوئی مجمع میں گناہ نہیں کرتا، چھپ کر گناہ کرتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر ہی تو ہے نا. بھئی کوئی بیوی کے ڈر سے گناہ نہیں کرتا کہ بیوی کو پتہ چل جائے گا تو گھر میں قیامت کھڑی ہو جائے گی، اس لیے کوئی آوارگی کسی چیز کا فون کے موبائل کے لاک لگا کے رکھتے ہیں، ساری آوارگیاں باہر ہوتی ہیں. کوئی بیوی سے ڈر رہا ہے، کوئی بچہ باپ سے ڈر رہا ہے، کوئی شاگرد استاد سے ڈر رہا ہے، کوئی مرید پیر سے ڈر رہا ہے، کوئی عزت والا معاشرے سے ڈر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے بندے تو لوگوں سے ڈرتا ہے، تیرے دل میں لوگوں کا ڈر ہے. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اور تو اللہ سے نہیں ڈرتا. تو اللہ سے نہیں ڈرتا. کیا زندگی لوگوں نے تجھے دی ہے، رزق لوگ تجھے دے رہے ہیں، عزت تجھے لوگ دے رہے ہیں. ارے غافل، تیرے دل میں جتنا لوگوں کا ڈر ہے، تیرے رب کا اتنا بھی ڈر نہیں تیرے دل میں. آپ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو. آج ہم اپنے پالنہار حقیقی سے کتنے بے خوف ہو گئے کہ انسان کا ڈر جتنا ہمارے دل کے اندر ہے، اتنا ڈر بھی ہمارے دل میں خدا کا نہیں رہ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا تو آج ہر جگہ گناہ ہو رہا ہے، ہر جگہ پاپ ہو رہا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے دل کی نیت کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے. اس سے کوئی چیز تمہاری چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اس کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو. اسی ڈر کو پیدا کرنے، اسی تصور کو پیدا کرنے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے آ رہا ہے. اسی تصور کو قائم کرانے کے لیے اللہ عز و جل نے روزے ہم پر فرض کیے، اس لیے کہ تقوی کی دولت ملتی ہی اسے ہے جس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں، ایک بزرگ اپنے کئی مریدوں میں سے ایک مرید کو بہت زیادہ چاہتے تھے، بے پناہ چاہتے تھے. مریدوں کو تھوڑی سی جیلسی ہوئی اور دل میں انہوں نے سوچا کہ آخر اس مرید کے اندر کیا کمال ہے اور کیا خوبی ہے کہ پیر صاحب اسی کے گن گاتے ہیں اور پیر صاحب کے دل پہ اسی کی حکومت چل رہی ہے، اسی کی محبت موجود ہے. سب لوگوں نے مل کر سوچا کہ پیر صاحب سے آج بات کی جائے. انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، ہم سب بھی آپ کے غلام ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا آپ اسے چاہتے ہیں اتنا کسی اور کو نہیں چاہتے. پیر صاحب نے سنا، کہا ٹھیک ہے، اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. ایک مرتبہ سارے مریدوں کو بلایا اور بلانے کے بعد سب کے ہاتھ میں ایک پرندہ دیا اور فرمایا اسے لے کر کے جاؤ اور ایسی جگہ جا کر کے اسے ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اور اس مرید کو بھی دیا جس کے بارے میں دوسرے مریدوں نے شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ آپ اسے زیادہ کیوں چاہتے ہیں. سب مریدوں کو دیا. سارے مرید لے کر جلدی سے بھاگے. کوئی دیوار کے پیچھے جا کر کے پرندے کو ذبح کر کے آیا، کوئی کہاں ذبح کر کے آیا، کوئی کہاں ذبح کر کے آیا، کوئی کہاں ذبح کر کے آیا. لیکن یہ مرید جس کو حضرت سب سے زیادہ چاہتے تھے وہ زندہ پرندہ لے کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا.
پیر صاحب نے سارے مریدوں سے پوچھا تم لوگوں نے سب نے ذبح کر دیا؟ کہاں ہاں۔ کہاں ذبح کیا؟ حضور کسی کی نظر وہاں پڑ ہی نہیں سکتی، ایسی جگہ ذبح کیا۔ پھر اس چہیتے مرید سے پوچھا بھائی تو زندہ کیوں لے کر کے آیا؟ کہا حضور کیا بتاؤں، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں میرا مولا نہ دیکھ رہا ہو، جہاں میرا رب نہ دیکھ رہا ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سارے مریدوں کو پیر صاحب نے بتا دیا، اب بتاؤ میں اگر اس کو چاہتا ہوں تو غلط ہے یا صحیح ہے؟ سب نے گردن جھکا لی، آنکھوں میں سب کے آنسو تھے۔ کہاں جاؤ گے گناہ کرنے؟ کہاں جاؤ گے؟ اب یہ تو ایک خوف والی بات ہو گئی، اب آئیے امید والی بات بتا دوں۔ جب ایک بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب مولا ساتھ میں ہے، مولا دیکھ رہا ہے، کہیں بھی ہو مولا دیکھ رہا ہے، تو گناہ سے تو بچو گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تمہاری طبیعت ذکر کی طرف مائل ہو جائے گی۔ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کا نام لوں۔ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کا ذکر کروں۔ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں تلاوت کروں۔ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں سجدہ کروں۔ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں عبادت کروں۔ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں تسبیح کروں۔ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں ایسی زندگی گزاروں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج پوزیشن یہ ہے کہ مالداروں کو دیکھ کر انسان نماز لمبی کر دیتا ہے کہ سیٹھ صاحب دیکھ رہے ہیں چندہ زیادہ دیں گے، اللہ اکبر، حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے مدینہ منورہ میں ایک صاحب کو میں نے صحن کے اندر نماز پڑھتے دیکھا، تو میں نے کہا، یہ 20-25 سال پرانی کم و بیش بات ہے، میں نے کہا یار حرم شریف کے اندر جا کر نماز پڑھتے سکون سے نماز تمہاری ہو جاتی۔ تو بولے کیا کروں یار، بہت سارے لوگ ملنے چاہتے ہیں، میں یہاں نماز پڑھتا ہوں تاکہ نکلنے آنے جانے والے مجھے دیکھ لیں کہ میں یہاں ہوں، تو ملنا چاہیں تو یہاں مل لیا کریں۔ یہ حال ہو گیا ہے ہماری عبادتوں کا اور ہماری ریاضتوں کا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، ہم سب کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، کاش کہ ہم یہ تصور کر لیں مولا دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور قائم ہوگا تو ہم اس کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کی نظر میں انسان اچھا بنتا کیسے ہے؟ کوئی سجدہ کرتا ہے اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی تحمید و تقدیس کرتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی رسول اعظم پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی مخلوق خدا کی خدمت کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دونوں پہلو کو دیکھو۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور اگر قائم ہو جائے تو گناہ سے بچ جاؤ گے، اور پوزیٹیو وے پر اگر دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور قائم ہو جائے گا تو زندگی عبادت کی طرف مائل ہو جائے گی اور زندگی نیکیوں کی طرف گزرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک میں جو ہماری تربیت اللہ فرماتا ہے روزے کے ذریعے، وہ یہی ہے کہ تم یہ تصور قائم کر لو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج اس روح پرور سنی اجتماع میں جو پہلی مرتبہ چیتا کیمپ کی سرزمین پر ہو رہا ہے، میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، کچھ بھی کرو یہ تصور کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہیں بھی رہو تصور کرو اللہ دیکھ رہا ہے۔ نگاہ تمہاری آوارہ بننے کی کوشش کرے، تصور کرو میرا مولا میری نگاہوں کو دیکھ رہا ہے۔ بد کرداری کے دروازے کی طرف جانے کا ارادہ ہو، فوراً سمجھ جانا میری نیت کو میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ میرے قدم کو اٹھتا ہوا میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ ڈرگز
اور چرس اور گانجا اور افیون وغیرہ اور برائیوں کی طرف جانے کا خیال پیدا ہو، بس یہ سوچ لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے کا خیال پیدا ہو، سمجھ لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں آوارہ گردی کا خیال پیدا ہو، سمجھ لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور تمہارے دل میں قائم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العظیم دیکھو گے کہ گناہ سے بچو گے، اللہ عز و جل دل کو سکون سے بھر دے گا، اطمینان سے بھر دے گا۔ یہ تصور نکل گیا ہے، اس لیے دامن گناہوں سے آلودہ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آج یہ تصور ہم کر کے اٹھیں کہ مولا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ یہاں اٹھیں گے۔ کسی مفسر نے کہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس سے انہوں نے مراد کیا لی ہے معلوم ہے؟ جس طریقے سے، یعنی کس طرح اللہ دیکھتا ہے، کس طرح اللہ دیکھتا ہے جانتے ہیں؟ اس کے بارے میں انہوں نے جو تصور قائم کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے، جس طریقے سے تیر کمان کے اندر رکھی جائے اور آدمی نشان لگانے کی کوشش کرتا ہے تو شکار کو جیسے ایک دم بالکل غور سے ایک دم ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، تب جا کر وہ نشان کرتا، وہ تیر پھینکتا ہے۔ اللہ عز و جل اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ ہم کہیں بھی چل رہے ہیں، مولا دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہاں جا کر گناہ کریں گے، کہاں جا کر اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ اسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کی تعریف پوچھی گئی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح تو عبادت کر کہ تو جیسے گویا خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو یہ تصور کر کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ بس آج کے اس سنی اجتماع کے اندر میرا پیغام یہی ہے، پریکٹس کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس مہینے کے اندر یہ تربیت کرتے ہیں، آج ہی سے اپنا مزاج بنا لیں اور ساتھ ہی ساتھ اس عزم مصمم کے ساتھ یہاں سے اٹھیں اجتماع کے بعد کہ ہم کچھ بھی کریں گے یہ تصور ہمارے دماغ میں رہے گا، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے، معبود برحق دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ العظیم ہماری زندگی بیلنس میں رہے گی اور دامن گناہوں سے بچے گا۔ اور پھر یہ پازیٹیو تصور لے لو کہ جب مولا دیکھ رہا ہے تو میں کیسا کام کروں جس سے میرا مولا راضی ہو جائے، میں کس حال میں رہوں جس سے میرا مولا راضی ہو جائے، میں کس طریقے سے رہوں جس سے میرا مولا راضی ہو جائے۔ بس ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو زانو بیٹھ کر کے کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک خاتون گزری اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے اکڑو بیٹھ کر دو زانو ہو کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھا تو برجستہ کہتی ہے دیکھو یہ تو غلام کی طرف بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تو اپنے مولا کا غلام ہی تو ہوں، اور اس حال میں غلامی سے میں بیٹھا ہوں، میری یہی ادا میرے مولا کو پسند آ جائے گی کہ میرا بندہ بن کر کے بیٹھا ہے اور اس حال میں بیٹھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جتنا عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہیں گے مولا اتنا ہی راضی ہوگا۔ مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے اور وہ ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد کے اندر گئے، رات کو عبادت کر رہے تھے اور عبادت کرتے 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 تھوڑی سی تھکان محسوس ہوئی، رات بھر عبادت کرتے کرتے تھوڑی سی تھکان محسوس ہوئی تو مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر مسجد میں اپنا پیر تھوڑا سا لمبا کر دیا، پھیلاتے نا تھوڑا سا یوں پیر لمبا کر دیا۔ مسجد کے ایک کونے سے آواز آئی، اے ابراہیم کیا بادشاہ کے دربار میں ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے؟
کیا بادشاہ کے دربار میں ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے جو مسجد میں اپنے پیر سمیٹے تو زندگی کی آخری سانس تک نہ کبھی مسجد کو ٹیک لگایا، نہ مسجد کے اندر پیر انہوں نے دراز کیے۔ آپ ذرا سوچو، ذرا خیال کرو، یہ ہمارے جلسے اجتماعات جس طریقے کے مؤثر ہونے چاہیے ویسے مؤثر کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس اجتماع میں آنے سے پہلے اس قسم کا من بناتے ہی نہیں ہیں کہ ہم وہاں جو سیکھیں گے اچھی باتیں اس پر عمل کریں گے۔ ہم تو آ جاتے ہیں، چلو سنی اجتماع ہے، چلو چلے چلتے ہیں۔ آج یہ ہزاروں کی تعداد میں غلامان رسول کا جمع غفیر، یا آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آج حاضر آئے ہیں، اگر اس نیت سے آتے کہ جو کچھ کہا جائے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ بہت سارے تو بس نکلے، چلو اجتماع ہو رہا ہے شریک ہو جائیں، چلو ہم شریک ہو جائیں، چلو بیٹھیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے۔ نیت درست کرو، نیت درست کرو کہ ہم یہاں پر کچھ سیکھنے کے لیے آئیں۔ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہماری سماعتوں کے حوالے کیے جائیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب میں آپ سے وعدہ لینا تو نہیں چاہتا، لیکن اتنی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آج سے ہمیشہ ہم سب اس تصور کو اپنے دماغ کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں گے، کہیں بھی رہیں گے تو کچھ بھی گناہ کرنے سے پہلے ہم یہ تصور کریں گے کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس میں چڑھتے وقت لڑکیوں کو دھکا دینے والے نوجوان کو بھی ہم نے دیکھا، آج ہی کی بات ہے، کوئی دور لمبی چوڑی بات نہیں، آج ہی کی۔ میں ایئرپورٹ سے گھر پہنچا اور لفٹ کے اندر ایک خاتون جیسے ہی انٹری کی، ایک صاحب جو ہے وہ بھی انٹر ہوئے، تو مجھے تھوڑا سا ڈانٹنا پڑا ان کو۔ بہت ساری جگہ ہونے کے بعد بھی وہ عورت کے قریب گھس رہے تھے۔ تو یہ آج کل کا مزاج بن چکا ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں آوارہ گردی اور اس قسم کی جو ہے وہ اس قسم کے جو گناہ ہوتے ہیں، دیکھ لو، سوچ لو، اللہ دیکھ رہا ہے، پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے، معبود برحق دیکھ رہا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، موضوع کی مناسبت سے آج یہاں بھی یہ واقعہ بیان کر دوں۔ غالباً حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت تقریباً گناہوں سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی نہیں بچ پاتا، اور وہ گناہ یہ ہے کہ راہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو اور عورتوں کو میں تکتا رہتا ہوں اور یہ گناہ مجھ سے چھٹتا نہیں۔ حضرت کوئی نسخہ بتائے جس سے یہ گناہ چھٹ جائے؟ تو بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے اتنا فرمایا تھا، بیٹے جب تیرا نفس تجھے کہے اس لڑکی کو دیکھ یا اس عورت کو دیکھ، تو فوراً تو ذہن میں یہ تصور کر لینا تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کرو، اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، خوب اس ماہ رمضان شریف میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔